ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، نہ میں انہیں کچھ بتا سکتا ہوں نہ وہ مجھے ہاں میں ان کو اچھی اچھی باتیں ضرور بتا دیتا ہوں. اور ویسے بھی میں خیال میں بہتر یہ ہے کہ ان سے پروفیشنلی تو کوئی مشورہ لے لیا جائے، باقی مشورہ ان سے نہیں کیا جائے تو بہتر. نہیں جی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا. وہ تو ان کی بہن خود کہتی ہوں گی کہ بھائی جان سے مشورہ نہ کیجیے گا. نہیں نہیں بھائی جان تو مجھ سے مشورہ لے. تو یہ بھائی جان آپ کے مشوروں کی وجہ سے اپنا بھائی بھائی جان بہت زبردست انسان ہے. ہاں اور اس کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ وہ میرے سالے ہیں اور یہ واقعی اس کا احسان ہے. ہاں کیونکہ میں نے ڈائریکٹ جاوید کو ہی پرپوز کیا. اچھا 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 سب سے پہلے خدا کی قسم کسی سے بات نہیں کی تھی، قریبی دوستوں سے بھی نہیں، کیونکہ بہت سینسیٹیو معاملہ. ہاں دوستوں کا یہ جاوید کا شکریہ. یاد ہے آپ کو؟ ویسے آپ نے شاید شیئر کیا ہوگا، میری نظر سے چونکہ نہیں گزرا اس لیے پوچھ رہا ہوں. ایگزیکٹ آپ کو یاد پڑتا ہے جب آپ نے کہا تو جاوید بھائی کا کیا ریئیکشن تھا ایگزیکٹ؟ جہاز میں تھے ہم. اچھا. اور میں سوچ چکا تھا I have already taken the decision. تو جہاز میں اور ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا، ہم لنڈن سے آ رہے تھے ٹرکی جا رہے دونوں کا آپس میں؟ ہاں. ارے سامان وامان اٹھانے پہ. He was playing hero، میں تھا ایسے ہی پخ. ہاں تو کہنے لگا یار میرے سوٹ کے گاڑی میں گھاٹے میں کیوں رکھوں. جو تھوڑا سی نوک جھوک ہوئی تو بیٹھ گئے جہاز اب میں. کام اسی سے آن پڑا ہے. پڑا ہوا تھا. اس سے پہلی رات بھی میں نے کوشش کی تھی، اچھا. لیکن پھر میں بیک آؤٹ کر گیا. جہاز میں بیٹھ گئے، جاوید وہاں بیٹھا میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں شروع ہوا. میں کہا بھائی وہ شیخ صاحب وہ میں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے جو کہ میرے لیے بہت ضروری ہے میری زندگی. اس نے کہا تم جو بات کرنے جا رہے ہو مجھے پتا ہے تم کیا بات. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں کیا بات کرنے. میں نے کسی سے بات ہی نہیں کی اس سلسلے میں. کہہ رہا مجھے پتا ہے. میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے کاغذ اور وہ 2 پینسل. قسم خدا کی جھوٹ نہیں بول. ویری انٹرسٹنگ. اس نے لکھا، ہاں کاغذ بند کر کے، وہ جیکٹ ہوتی ہے جہاز پہ اس میں کاغذ رکھ دیا. اس نے کہا بتاؤ کیا ہے کیا. میں کہا جی یہ ہے کہ اب اس کی دوسری اولاد ہو چکی تھی جاوید کی، اور میں چاہتا ہوں میں بھی سیٹل ہو جاؤں. ظاہر ہے ہم ساتھ رہیں تو فیملی چاہیے ہوتی. اور شریف لوگ تو یہی سوچتے ہیں بھائی میں تو بہت شریف رہا ہوں ساری زندگی. اور تو میں نے کہا کہ میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کہ میں سفینہ میری بیگم کا نام ہے، ان کی بہن، وہ میرے لیے اپروپریٹ ہے کیونکہ ہم شوبز میں ہیں اور وہ جانتی ہے کہ شوبز کی زندگی کیسی معمولات کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. راتوں کو شوٹنگ ہے، نہیں آ رہے فلانا ڈھماکہ. اب وہ ایسے بیٹھا قسم خدا کی اردو میں لکھا ہوا تھا رشتہ. واہ بس یہ ہے. ذہین آدمی ہے. ذہین آدمی نہیں سدے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں ان کی ذہانت. تو آپ چرچے ہیں پوری دنیا میں چرچے ہیں. ایسی ذہانت ہوگی آپ کی. جناب بہروز صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ دادا بن چکے ہیں پھر بھی آپ اتنے فٹ اور جوان ہیں، کیا ایک اور دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے اور اس جوانی کا کیا راز ہے؟ جی یار یہ کس قسم کا سوال ہے مگر نہیں سوال ہے. کتنا خوش ہو گئے بہروز بھائی. نہیں خوش نہیں. دیکھیے میں دادا بن گیا ہوں، میری 2 پوتیاں ہیں ماشاءاللہ اور میرے نواسے نواسیاں بھی ہیں. تو دیکھیے جب کم عمر میں شادی ہو جائے نا یہ اس کا ایک بہت اس کا فائدہ ہے. میری شادی ہوئی میں جب 21 برس کا تھا، تو اب آپ سوچ لیجئے اب میں 42 برس کا ہوں. تو مطلب ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا. اور جہاں آپ نے کہا کہ آپ کا دوسری شادی کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، تو بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ کی پہلی بیوی موجود ہے اور وہ اچھی ہے یا بری ہے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آپ پہ سب سے بڑا امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ دوسری شادی کر لیں. کیونکہ پھر آپ کی زندگی مقصد ہے معذرت چاہتا ہوں میں. ہاں ضرور تھی کیا خدا کی قسم اگر آپ کی بیوی اچھی ہے یار تو آپ کو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کرنے کی. آئے ہمارے جیسے
اقرار الحسن صاحب ہیں ماشاءاللہ 3 شادیاں اس کی, اللہ چوتھی بھی کر لے گا, ہم کیا کر لیں گے اس کا. ابھی 7 فلائٹ پہ تھے تو مجھے یاد آ گیا. جی سر آپ کی فیملی میں بہت سارے اداکار ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ اداکار کون ہے اور پسندیدہ اداکارہ کون ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا شاہ صاحب بہت مشکل ہے. آپ فیصلہ پسند ناپسند کی بات کریں, اپنی ذاتی. بھائی دیکھیے مردوں میں تو ظاہر ہے جاوید شیخ صاحب کی تو میں بات نہیں کر سکتا, وہ تو الٹیمیٹ ماشاءاللہ. لیکن مجھے اپنے بیٹے, میرا بیٹا اس لیے آئی تھنک وہ بہت چوزی ہے اور بہت محنت کر کے وہ کیریکٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جسٹس کرتا ہے اپنے کیریکٹر کے. تو جاوید صاحب کے بعد آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پورے خاندان میں میرا بیٹا بہروز اپنا شہروز سب سے اچھا اداکار ہے. ٹھیک. اور جو خواتین ہیں آپ کے ہاں؟ خواتین میں ہمارے ہاں سچ تو ٹھیک ہے مناسب ہی ہیں, اور سب سے اچھی اداکارہ تو ہماری بیگم ہے. بیلنس بھی تو کرنا ہے. ہاں نہیں, خوش نصیبی تو ہے, آپ خوش نصیبی ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو آمین خوش رکھے. آمین آمین. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی زندہ دل پورا عہد ہے جی, کوئی اس میں شک نہیں ہے, اور یہ پوری تاریخ ہے, بہت ساری یادوں, بہت ساری شگفتگی, بہت ساری باتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے بہروز سدوائی صاحب. پروگرام کے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہروز بھائی اور محترم بہروز سبزواری صاحب, ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے کتھارسس. بھڑاس. یس بالکل بھائی لفظی معنی ضروری ہے نا. بالکل صحیح آپ نے اس کا ترجمہ کیا, اب بھڑاس نکلنے جا رہی ہے آج. کوئی گلٹ زندگی میں رہتا ہے کہ بہروز سبزواری زندگی کے اس موڑ پہ اس شخص سے, اس معاملے میں اس سے غلطی ہوئی؟ میرے والد صاحب کا انتقال 2008 میں ہوا, اور میری والدہ کا انتقال 2017 میں ہوا. تو سب سے بڑا گلٹ میری زندگی کا یہ, شاید میں ان کی خدمت ویسے نہیں کر سکا جیسی اولاد کو کرنی چاہیے. حالانکہ وہ مجھ سے بہت خوش تھے, میرے والدین مجھ سے بہت راضی تھے, اللہ کا شکر ہے. لیکن میرے دل میں قلق ہے ایک شاہ صاحب, یار جیسے مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی. یہ میں ناظرین کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب والدین اس عمر پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ وقت دیں. جی ہم اپنی مصروفیت میں لگے رہیں, 5 منٹ بیٹھے, ہاں امی سب ٹھیک ہے, کچھ چاہیے تو نہیں, ہاں ڈیڈی میں جا رہا ہوں, یہ کر لیا تو پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کیا کیا. ہمیں بیٹھ کے ان کے پیر بھی دبانے چاہیے, ان سے باتیں کرنی چاہیے. یہ قلق ہے میری طبیعت ہے, یہ میں سوچتا ہوں, اور میں اپنے اللہ سے بہت معافی مانگتا ہوں. گو کہ ان کو کوئی شکایت میرے خیال سے نہیں تھی. مگر آپ کو لگتا ہے کہ اور؟ ہاں سر, بہت کچھ ہونا چاہیے. یہ رشتہ ہی ایسا ہے ہاں جی, کہ آدمی جتنا بھی کر لے وہ لگتا ہے کہ اور. جی جی بالکل. پچھلے دنوں ایک غزل ہوئی, اس میں جو آپ بات کر رہے تھے 2 شعر اسی اس کے وہ ہیں, عطا آپ لطف لیں گے. ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, میرے بچوں. اور آپ ایک چیز اور دیکھیے, میں سوچتا ہوں اگر یہ غزل میں نے 2000 سے پہلے کہی ہوتی تو لفظ اجازت یوز نہیں کرتا. آئے ہائے ہائے, آپ اور ہم اجازت والے لوگ نہیں تھے, آئے ہائے, یہ دور بدل گیا. آئے ہائے. ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. آئے ہائے ہائے, اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. میں ماں کے لیے چھین لیا